امیہ ابن خلف بدر پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نہ جاؤ امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو نو نپیا کہ نہیں, صحابہ انہوں کڈیا. صحابہ کہندے انج آواز کڈدا سی جویں ہن وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کڈدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا ول مرو بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جی 50,000 دا لشکر, 50,000 دا میدان خندق کی لشکر, 50,000 صحابہ پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے, رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے, ٹھنڈی ہوا چل رہی, کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں. اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا, مذاکرات کرن آیا ہو. تے رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے وے کہ تسی 50,000 دا لشکر لے آئے ہو, پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا, پورا کفر اکٹھا کر کے لے آئے ہو. اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو یہ کی قیمت تسی لینی؟ انہاں کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں دے دیو, جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے, 50,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی, اے لکھو. جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے, اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے. تیر تے آپ نو بعد لگیا نا, حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے. اسید بن عزیر تے آندے نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور دے سامنے, لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا. فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڈے آقا مولا دے سامنے بہنا کیویں پیندا. آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھیا نہ تا ویکھیا, آندے نال ہی فرمایا یا انل اجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح. فرمایا اے بندرا, ہم میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو, اب ذات کا مسئلہ آیا تو اسمبلیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑھا بغیرت ہے. میں کہا ذات کے لیے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا, بندے کو تحمل ہونا چاہیے. ہمارے جذبات تو حضور کے لیے تھے. سارے وہی بولی بول رہے, کئی اپنے جناب کئی کتے کہہ رہے ہیں دوسرے نو, صرف اپنی ذات کی وجہ تو کہ میرے بندے کے خلاف گل ہوئی تو کہتے ہیں یہ کتے بھونکتے ہیں, اور کوئی بغیرت کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. جی اس عورت کو قید کر دیا, وہ زرداری کا پٹھا سب کو بغیرت کہہ رہا تھا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر دنیا کیا تاثر لے گی؟ میری تقریر تو تھی ویسے مولوی خادم حسین کی, اور میری تقریر تو تھی حضور کی ناموس کے لیے تھی. اس کو تم نے میڈیا پر چلایا, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں کر کر کے جناب. تو اب بتاؤ نا, اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو تم تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے, ہم نے تو صرف بات ہی کی تھی ابھی. ہاں جی, ہماری قوم کا حافظہ اگر ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ذات کے لیے وہ ایک دوسرے کو بغیرت کہہ رہے ہیں, تو میں نے تو حضور کی عزت کے لیے یہ باتیں کی تھی, اپنی ذات کے لیے تو نہیں بات کی تھی. ذات کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کر لیے, ذات کے لیے تو ہم نے چوں بھی کبھی نہیں کی. کیوں جی؟ ذات کے لیے تو ہم جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہم رات کا سالن صبح کھا لیتے تھے, ٹھنڈی روٹیاں بھی کہیں نہیں چیخے وہاں کہ ہم مر گئے ٹھنڈے سالن کھا کے. لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو اس پر ہمارے جذبات کو لے کر جو بڑا جذباتی ہے تو اپنی پوچھا تھے جب پیر آیا ہوں دسو مولانا سخت ہے یا تمہارے یہ لیڈر سخت ہے؟ مولانا تو حضور کی بات کرتے تھے, حضور کی عزت کی بات کرتے تھے, اور وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا. حضرت توجہ بھائی, حضرت اسید بن عزیر نے دیکھتے ہی فرمایا بندرا, اور حضور کے سامنے لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا. یہ تو صحابی کی بولی ہے. فرمایا بندر. کیوں جی؟ حضرت عمر نے عمیر بن واب نو ویکھ کے کیا تلواریں چکی ہوئی. فرمایا دونکم القلب, فرمایا اس کتے نو نپو. ترجمان نبی. جدو عمیر بن واب مسلمان ہو گئے نا بعد وچ, پہلے تو تلوار لے کے حضور والے آئے سن, تے حضرت عمر فرماندے سن جدو یہ تلوار لے کے آیا نا تے اس ویلے میرے نزدیک خنزیر نال بھی بدتر سی, تے جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پتر نال بھی محبوب ہو گیا. ساڈے کول تو کوئی معیار ہے نا, ساڈے کول تو کوئی معیار ہے, تہاڈے کول اپنی ذاتاں دا معیار ہے, تے اپنی جماعتاں دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا معیار ہے. ساڈے کول تے معیار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا ہوا معاہدہ کر رہا رسول اللہ نا, حضور تے تشریف فرما ون تے اسید بن عزیر نو اپنے آپ تو باہر نہیں سی ہونا چاہیے, لیکن اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن, جتھے مومن اوتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جڑے صحابہ حضور دے سامنے گردن نہیں سن چکدے. کیوں جی؟ گردن انج نہیں سن چکتے جس طرح انہاں سراں تے پرندے بیٹھے تے صحابی آندے نالے گل کی کر دتی. فرمایا بندرا, اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن, جتھے مومن اوتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکدا, عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا, کیوں نہیں ہو سکدا؟ عقل صفاق تو صفاق تر, پاک تر, چالاک تر, بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تے پھر عشق وڈا دلیر ہو کے او دے سامنے آندا.
تمہارے جو جی مولانا آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ اسمبلیوں کے تماشے تم نے بنائے ہوئے، جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد کے آداب تو یہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. حضور حضرت حسان جب حضور کے خلاف گلا کی نا مشرکین دے شعراء نے، تے حضرت حسان واسطے حضور نے ممبر بچھایا، تے حضور نے فرمایا قولوا لهم کما قالوا، فرمایا جویں انہاں گل کیتی نا حسان جواب انجے دے رہا ہے، تواڈے پیچھے تو کوئی نہیں نہ کھڑیا. تے حضرت حسان جدوں تک حضور دی تعریف کردے حضور دے دشمناں دا منہ بندے سن نا، تے حضور فرماندے سن ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ينافق و یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے اس وقت تک جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا، کیوں جی. حضرت عمر نے معیار کی دسیا، فرمایا جب تلوار چک کے آیا نا حضور وال، اس ویلے یہ نالوں خنزیر میرے نزدیک اچھا سی، لیکن جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پترا نالوں یہ محبوب ہو گیا. باپ میں یار تو اتنا سارا ہے. تے حضرت اسید بن عزیر نے آ کے گل کے کی تھی، فرمایا بندرا حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بیٹھا. واللہ ایک کسے صحابی نے بھی کہا ہوش کرو کیا بات ہے، تم پتہ نہیں ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. شکر نہیں کرتے جان چھٹن لگی، شکر نہیں لگے 50,000 دا لشکر جا رہا ہے، وہ شکر نہیں کرتے، وہ کی کرو کسے موڈا نہیں دبایا. سانو کہ مولانا ہاتھ تھوڑا جا تھوڑا سارے نو مرواؤ، اسا کی مروانا ہے سارے سانو انجی لوگو تھوڑا جا. کسی صحابی نے بھی نہیں کہا تو ہے لڑن لگا یہ تو معاہدہ ختم ہو جانا ہے، 50,000 کا لشکر حملہ کر دینا ہے. ایک صحابی نے بھی اسید بن عزیر نے نہیں کیا. فرمایا جی فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح. فرمایا جی میں نے حضور دا حیا نہ ہوندا نا حضور سامنے جلوہ تے ایسے نیزرا میں تیرے ڈیڈ پاڑ دینا سی. دوسرا ہے لانفست خصیت ہے کا، دوسری روایت ہے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے رکھ دینا سی. ہاں جی تو حضور دے سامنے لطلمیاں کیتی بیٹھا. ایک گل تے کیتی اسید بن عزیر، حضرت سعد آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور تسی کی فرما رہے کی ہو رہا ہے؟ فرمایا میں تواڈے واسطے معاہدہ کر رہا ہوں، تسی ظاہر پیٹاں تے پتھر بدے روٹی کھان دی کوئی نہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی، سارے مدینہ پاک دے 50,000 دا لشکر آیا بیٹھا. عرض کی حضور تسی ساڈے واسطے کر رہے ہو؟ میں ہاں آپ کے لیے کر رہا ہوں. سعد بن معاذ کہنے لگے حضور تسی ساڈی وجہ تو انہاں نال معاہدہ کرن لگے ہو؟ تیسرا ایسا مدینہ پاک دیاں کھجوراں دین لگے. حضور نے فرمایا ہاں آپ کی وجہ سے. عرض کی حضور میں ایک عرض کر رہا ہوں جو حکم ہوئے تھے. فرمایا بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور قد کننا وہؤلاء، حضور اے بھی اے جنہاں نال تسی معاہدہ کر رہے ہو تے اسی بھی. حضور اسی مشرک لوگ سی، بتاں دے پجاری سی، لا نعبد اللہ ولا نعرفہ، نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی نہ جانتے تھے ہم کہ رب کون ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا. یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے. لیکن ہوا کیا؟ وہم لا یطمعون ان یاکلوا من تمرۃ، کیوں جی الا قران او بیان فحینا. حضور جب ہم بتوں کے پجاری تھے، نہ رب کو جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو، تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نا محاصرہ کر کے مشرکین، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک کھجور لے جائے. اللہ قران و بیان، ہاں مہمانی کے لیے ہم ان کے سامنے کھجوریں رکھتے تو یہ کھا لیتے تھے، یا ہمارے باغوں کی کھجوریں خرید کر لے جاتے تھے. اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک کھجور نہیں لے جا سکتے تھے. افحین اکرمن اللہ بالاسلام، اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وہدانا لہو، اور اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا، وعزنا بک وبہ، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی. نوتی من والنا، حضور ہن ساڑیاں کھجورا مفت لے جان گے. جب ہمیں اسلام، اب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں. جدو تسی مننی نہیں اسلام دی رہنمائی تے ہدایت مننی کوئی نہیں، نہ اسلام دی عزت کدی تسی مننی کہ ساڑیاں عزتاں اسلام دی وجہ تو، ساڑیاں عزتاں حضور دی وجہ تو. 50,000 دا لشکر آیا بیٹھا، اے تے 2 منٹ ٹائم روٹی کسی نے نہ ملے، اے جی کی میں تو روٹی نہیں ملی، میں تو لبیک آڑا، او جی میرا کاروبار نہیں چلیا. صحابی کسی نے کیا پیٹ ہوتے پتھر بن کے انہاں دے تو جناب ہوتے اٹھ ذبح ہو رہے سن. ہاں جی انہاں دے تو یخنیاں بنا کے پی رہے سن. 50,000 دے لشکر اٹھ ذبح ہو رہے سن. صحابہ نو تو کھجور بھی کھان دی کوئی نہیں سی. ساڑھے لوگ جناب 5 منٹ اسلام واسطے نہیں کٹ سکتے. 5 منٹ بعد فریاداں شروع کر دے، مارے گئے لٹے گئے. کچھ ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. اس ویلے حضرت سعد بن معاذ گل کے کی تھی، وعزنا بک وبہ. حضور کمال کی بات ہے، یہ 25,000 جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے. یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ ہمارے پاس اسلحے کا نہ ہونا، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. اب ہم ان کو مفت کھجوریں دے دیں گے، واللہ ما لنا بہذا من حاجت. حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی اے گل ہے، اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز. اقبال مولانا روم نے کیا نا، اقبال نے پیر جو ہے
ایک اقبال پیر رومی اور مرید ہندی وہ اقبال نے گل کی تھی مولانا روم نا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز اقبال کہنے لگا تھے نور بھی مک گیا سوز بھی مک گیا تے جڑے آل دلن وہ اس ملک بڑے ہی تباہ حالن برباد ہو گئے ہن دس میرے پیرا میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں کیونکہ اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اور آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز اقبال کہنا ہن دس تو میرا پیر ہے میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں نہ نور ہے نہ سوز ہے نہ درد ہے تے جڑے آل حق انہاں نوں لوگ تے کھڑون نہیں دیندے ہن دس میں ہجرت کر کے ہندوستان چھڑ جاواں اقبال نے اگو پیر مولانا روم گل کے کیتی انہوں نے کہا کار مرداں روشنی و گرمی است گار دونا ہیلا و بے شرمی است اقبال کہتا ایک کمینے دا کم ہوتا حالات دے مطابق چوں چوں کرنا مولانا روم کیا تو کوئی جھلا آدمی تو کی گل پہ کرنا کار مرداں روشنی و گرمی است مولانا روم فرمایا اقبال میرے مرید جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا انہاں دا کم ہوندا نور پھیلانا تے انہاں دا کم ہوندا لوگاں نوں حوصلے دینا کہ نہ کہ خود رو پینا کار مرداں روشنی و گرمی است کیوں جی روشنی پھیلانا تے نال اپنی حرارت پھیلانا لوگاں وچ کہ تکڑے ہوئے کچھ نہیں ہوندا کمال ہو گئی بات جی کیوں جی جے بدر وچ صحابہ نوں فرشتیاں دی روڑ سی تے اج کشمیریاں نوں فرشتیاں دی روڑ کوئی نہیں لیکن اس وچ شرط ہے کہ پہلے کشمیریاں دے نال جا کے کھڑے ہو ہاں جی اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد وجنود لم تروہا پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے تو جب صحابہ ایڈے بڑے بڑے شیر تے پہاڑ انہوں نے فرشتوں دی مدد دی لوڑ ہے تے اج سانو پاکستانیوں کو کوئی لوڑ نہیں لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے کیوں جی اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور اس وقت سپہ سالار ہے حضور ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے یصلی و یبکی حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں اور ساری رات حضور روتے بھی رہے حتی اصبح مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں فرمایا پھر صبح حضور نے دعا مانگ دی تھی یا اللہ میں لے آیا 305 بندے اے میں لے آیا باقی 8 تک وہ نہ جنہوں حضور نے حصہ دیتا بدر دا 8 میں شامل کوئی نہیں سن جنہاں عملاً جہاد کیتا وہ کتنے سن 305 بس اے اللہ میں 305 لے آیا آج تو انہاں دی مدد فرمانی جے تو انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنا کوئی تسی ماحول تے بڑا ہو نا فرشتے اترن دا اور انشاءاللہ ماحول بڑے مودی نو میں کہہ رہا ماحول بن جانا ہے توجہ تینوں پتہ ہی نہیں لبیک دے نعرے وچ پاور کتنی ہے توجہ 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 بس اتنی بات شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اعلیٰ حضرت بریلوی صحابہ جب چلتے سن تو منظر کی بیان کیتا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ نعرہ آئے دلیراں سے بن گونجتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے جنہ جنگلاں میں جو صحابہ گزرے نا ایک باری جب نعرہ لایا نا تو جنگل بھی کہندے سن بھائی جدوں تے بڑیا چس آج ہی آئی نعرہ آئے دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پہ چکا چک خنجر سے آتی صدا اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضور دی تلوار دے بارے فرمایا حضور دی جب تلوار چلتی سی اس دی بھی ایک عجیب آواز سی چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام حضور تہاڈی بہادری ہوتے لکھاں سلام ہون تہاڈی تلوار وچ ایڈی سونی آواز آندی سی اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں کافروں کے حقوق ہیں مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد اقبال کہنا جلیا اٹھ خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا تو اقوام ملت بنا کچھ تو کرنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد اقبال کہنا جلیا انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس بر گرگاں حلال اقبال کہندا یورپ نے متفقن علیہ فیصلہ کر لیا جتھے دنیا وچ مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ توئی میشواں نخچیر من کہندا تینوں اقوام متحدہ تے جنیوا وچ جا کے کشمیر دا انہاں مسئلہ حل کرنا ہے نہ کہندا انہاں مسئلہ ایک عورت دا ہوے تے پاکستان تے دباؤ پا کے کیوں جے فیصلے کروا لیندے تے پورے کشمیر دا مسئلہ ہوے تے کفر چوں نہ رکے کہندا جلیا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے سوائے چال بازیاں دے اوتھے کچھ نہیں ہوندا ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں تو سالسی کرنی جنہیں افغانستان اجاڑیا تو سالسی کرنی جنہیں شام اجاڑیا تو سالسی کرنی جنہیں عراق برباد کیتا اب وہ تو شام سے کشمیر پر تو سالسی کرنے آئے گا ہاں جی بس اسی یہ نا اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا اسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لواں گے
اقبال کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے فریب تے چالاں تے اور کچھ نہیں ہوندا. کی فیصلے ہوندے سیتوئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے فیصلے ہوندے کہ تو کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا, تو جناب اس نو بوسنیا تے چیچنیا نو نپ لے تے میں عراق تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپ لیندا. کہندا اوتھے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوندے. تو جلیا انہاں کول امید ہے تینوں, کدی بھی انہاں کول امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرن گے. سجود آوری بار دارا و جمرا. اقبال کہندا اوے کدی بھی دارا و جم نو جا کے سجدہ نہ کری. اے کہ کیتا ہے تم جا کے دارا و جم اس وقت دے بڑے بادشاہ ہے نا, جمشید تو مراد جم ہے. ہاں سجود آوری دارا و جمرا. انہوں نے کہا تو دارا تے جم نو جا کے سجدے کیتے مکن بے خبر ہے رسوا حرم را. اقبال کہندا تو تے حرم نو برباد کر کے رکھ دیتا. سانو رسول اللہ فرما گئے سن سجدہ ایک جگہ کرنا ہے, میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا. یہ کہڑیاں گلاں جناب تسی. اقبال کہندا کدی بھی حرم نو رسوا کرن دی گل نہ کری. سانو ساڈے آقا مولا فرما گئے پیشانی ایک جگہ جھکڑی. وہ حضور فرما گئے جتھے جھکڑی. اس واسطے جڑا بھی حاجی جاندا نا تے پہلی واری کعبے تے نظر پیندی تے کی دعا منگدا اللہم زدو شرفا و تکریما. یا اللہ کعبے دی عزت اور کعبے دی شرافت کعبے دی عظمت وچ ہور اضافہ فرما. سانو تے یہ دعا منگدا ہر حاجی ویکھدے ہی کعبے نو یا اللہ اس کعبہ معظم نو ہور اس طرح دے. تے جدوں اسی اودے واسطے دعا منگدے ہیں تے پھر سر کسے اور دے سامنے جھکنا ہے نا سر ایک جگہ ہی جھکنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جھکنی ہے اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یعنی کشمیری ساڑھے نال ہون کے کھڑے انشاءاللہ. جی اس کے بہت سارے حل ہیں, اس کا حل ایک ہی ہے, اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. کیوں جی؟ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہاں قطرہ آب وضو کمبر ہے درد بہا برطرز خونے کیسر ہے. اقبال کہندا تو کافراں تے انہاں فرنگیاں دی گلاں کرنا. کہندا مولا علی دے جڑے غلام سن حضرت کمبر انہاں دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ کیسر بادشاہ دے خون نالوں بھی افضل ہو. اعلی اے ساڈی اقوام اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب نس. اسی ملت ہاں قوماں ہوندیاں جڑیاں دوسرے وچ ضم ہو جاندیاں. ملت ہوندی جڑی دوسری قوماں نو اپنے اندر ضم کر لیندی. بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ چے بولا جبیس. یہ ملت اسلامیہ ہے جنہیں بلال نو اپنے اندر ضم کر لیا تے جنہیں سلمان نو اپنے اندر ضم کر لیا, جنہیں مکے والے نو اپنے اندر ضم کر لیا تے یمن والے نو بھی اپنے اندر ضم کر لیا تے ہندوستان نو بھی ضم کر لیا تے بنگلہ دیش نو بھی ضم کر لیا تے انڈونیشیا نو بھی ضم کر لیا تے افغانستان تے کشمیر نو بھی. اس نو کہندے ملت. ہم اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر. انشاءاللہ یہ شعر پھر ہوشیار ہونے والا ہے. اپنے اندر بزدلیاں ختم کر دو, اے بزدلیاں دے کام چھوڑ دو, کچھ نہیں ہونا. کیوں جی؟ حضور دی مبارک تلوار جڑی حضرت ابو دجانہ نو حضور دتی اودے کی لکھیا سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. کیوں جی؟ آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے باعث شرم ہے. یہ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان احد میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی انسان کے لیے باعث ننگو آر ہے. اور والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. کیوں جی؟ امیہ نہیں سی آندا, بزدلی دی وجہ تو نہیں سی آندا. جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی امیہ ابن خلف, حضرت سعد بن معاذ انہوں کیا سی حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے کہا مکے جبار, انہوں نے کہا میں اے نہیں مینوں پتا. حضور نے فرمایا تو قتل ہو جانا ہے. یہ بدر والے دن بالکل مکی جو نکلنا ہی نہیں سی چاہتا. انہوں پتا سی بھائی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. ابو جال گیا, انہوں نے کہا چنگا تو سردار آدمی, یہ تو نہ گیا تو سارے کسی نہیں جانا, تو سردار ہیں تھوڑا جا تو ساڑھے نال چل, اگلی منزل تو واپس آ جاویں. اگلی تے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا اور چل, یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے. والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا. تو آپ اس کی بزدلی یا اس کے اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے؟ اس کی بیوی نے کہا بھی تھی, اور اس کی بیوی نے کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا. حضرت کنا آواز دیتی, محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی, فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ تے اے ساڈے ہتھیار لے لاؤ تے گندم دے دیو. تے اودی بیوی کہنے لگی مکانک فواللہ اسمع صوتا یقطر منه الدم. حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا نا تھلے آ تے تینوں اے ہتھیار دیندے سانو کڑنگ چاہیے. اودے نال معاہدہ ہویا سی. اودی زنانی کہنے لگی مکانک, انہوں نے کہا اپنی جگہ تو ہلی نہیں. نا 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 واللہ اسمع صوتا یقطر منه الدم. انہوں نے کہا اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپکدا پیا. انہوں نے نہیں تقدیر تے آنی. اودی زنانی نے نپیا اودہ بازو, اللہ کا امرا تو دی زنانی اودے بازو نپ لے کعب بن اشرف دے. انہوں نے کہا تھلے نہیں جاڑو, تھلے تانوں مار دین گے. انہوں نے کہا جلی ہوئی ہیں, اور تھلو آئے تے محمد بن مسلمہ تے دوڑ لا دیتی. امیہ ابن خلف بدر وچ پہنچ گیا
تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو اینو نپیا کہ نہیں. صحابہ انہوں وڈیا تے صحابہ کہندے انج آواز کڈدا سی جویں ہن وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کڈدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتی. ہن میں اج حدیث کی کتاب کھولی نہیں جہاد والی کہ صحابہ جڑے میدان عہد شہید ہوئے وہ جنت عرش دے تھلے جڑے وہ چراغ لٹک رہے سن نا, پرندیاں دی شکل وچ انہاں دی روحاں اوتھے جا بیندیاں سن. تے جو انہاں نوں کھان پین تے رہن دا سامان ملیا نا تے صحابہ دیا روحاں کہنے لگیاں سن کاش کہ ساڑی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دیندا. رب نے فرمایا میں پہنچا دیندا. تو پھر اس تو بعد آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ہرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا. امیہ ابن خلف بدر پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو اینو نپیا کہ نہیں. صحابہ انہوں وڈیا تے صحابہ کہندے انج آواز کڈدا سی جویں ہن وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کڈدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جی 50,000 دا لشکر, 50,000 دا میدان خندق کی لشکر, 50,000 صحابہ پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے, رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے, ٹھنڈی ہوا چل رہی, کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں. اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا, مذاکرات کرن آیا ہو. تے رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے کہ تسی 50,000 دا لشکر لے آئے ہو, پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا, پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو. اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو یہ کی قیمت تسی لینی؟ انہوں نے کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں دے دیو, جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے ہیں, 50,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی, یہ لکھو. جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے, اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے. تیر تے آپ نو بعد لگیا نا, حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے. اسید بن عزیر تے آندے نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور کے سامنے, لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا. فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڈے آقا مولا دے سامنے بیٹھنا کیویں پیندا. آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھا نہ تا ویکھیا, آندے نال ہی فرمایا یا انل اجرس اتمد